بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں سید وزارت مہدی وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے پھر مخاطب ہوں، اور آپ سن ہی رہے ہوں گے 13 دسمبر کو پی ڈی ایم لاہور میں اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں اور اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ بلاول صاحب سے مریم نواز صاحبہ بار بار ملاقات کر رہی ہیں، اور انہیں کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے استعفیٰ دے دیں، لیکن بلاول صاحب کو بھی ہدایت دی ہوئی ہے کہ بھئی ہم کسی بھی صورت میں سندھ حکومت کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاحال اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب صرف ایک یہ حل رہ گیا پی ڈی ایم کو کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا، ان کا کہنا ہے، اور ہر حال میں ہم جلسہ کریں گے، جبکہ کووڈ ہے اور اس کی تعداد لاہور میں بھی بڑھ رہی ہے، مریضوں کی تعداد، اور کراچی میں تو سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ احتیاط کریں آپ بھی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ بھائی ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ جلس و جلوس ضرور آپ یعنی کہ کریں، اس کووڈ کے اس کے اندر لوگوں کو جانوں سے آپ کھیلیں، انسانوں کی زندگی کی آپ کوئی پرواہ نہیں کر رہے، صرف آپ کو اپنی جلسے جلوسوں سے اور اپنی جان بچانے یعنی جو لوٹ مار ہے اس کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو جھونک رہے ہیں کووڈ میں اور بلا رہے ہیں۔ اسی کے میڈیا گفتگو سے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا ہے کہ کل مینار پاکستان میں ہر حال میں جلسہ ہوگا، اور حکومت کی چیخوں سے لاہور جلسے کا اثر نظر آ رہا ہے۔ یعنی بعض کسی طریقے سے نہیں یعنی کہ آنے والی چل رہی ہیں باتیں۔ ساتھ ہی میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے فرمایا ہے کہ آثار بتا رہے ہیں کہ متصادی پی ڈی ایم ٹولے کے بریک اپ کا وقت آن پہنچا ہے، اور معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کی نے کہا ہے کہ آثار بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے فسادی پی ڈی ایم کے ٹولے کے بریک اپ کا وقت آن پہنچا ہے، اور مریم نواز کی کشتی ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی سوار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ انکشاف کیا کہ ان کے اراکین وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطے میں ہیں، جس کی تفصیل مزید میں آگے بتاؤں گا۔ تو ان حالات میں جبکہ سردی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ کووڈ بھی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھائی اگر اتنے ہی جلسے جلوسوں کا آپ کو شوق ہے تو آپ جنوری کے بعد کر لیں، بے شک جتنے مرضی جلسے کر لیں، لیکن اس کووڈ کے وقت جو ہے جنوری تک کم از کم اس کو آپ نہ کریں، لیکن وہ نہیں باز آ رہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والی اور چونکا دینے والی پریس کانفرنس وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے کل کی، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر الزام لگایا اور ان کی جائیدادیں اور پراپرٹیز کہاں کہاں ہیں اس کی دستاویزات دکھائیں اور اس سے متعلق بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2 گھر، ایک بنگلہ F8 اسلام آباد میں، ایک پلاٹ DIG خان میں،
پشاور، کراچی، کوئٹہ میں ان کی دکانیں، دبئی میں ایک فلیٹ اور ایک گھر عبدالخلیل DI خان میں اور 5 ایکڑ زمین۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شورکوٹ میں ایک گھر، ایک مدرسہ اور 5 ایکڑ کی زمین وہاں بھی۔ اور یہ بڑی چونکا دینے والی بات بتائی ہے انہوں نے کہ 3 ارب کی زمین حال ہی میں انہوں نے خریدی چک شہزاد میں، اور خرید کر وہ فروخت کر دی۔ اس کے علاوہ 47 لاکھ کی کمرشل اراضی بھی ان کے پاس موجود ہے۔ 15 لاکھ عبدالخلیل DIG خان میں، 25 لاکھ شورکوٹ میں، اور وہ بھی کمرشل اراضی۔ تو یہ تمام چیزیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ بھائی کل جلسہ ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں جو الزام لگا رہا ہوں اس کا جواب کل جلسے میں مولانا صاحب دیں۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب نے الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان کے MI6 سے کیا تعلق ہے اور ان سے وہ کیوں ملتے رہے ہیں، یعنی برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی سے کیوں ان کے روابط ہیں، وہ یہ بتائیں۔ دوسرا، اجیت ڈوول بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھی اور سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ، تو ان سے میٹنگیں کیوں ہوتی رہی ہیں، اس کی وجوہات بھی بتائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کی تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں جو بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اجیت ڈوول کے ساتھ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی اور بین الاقوامی خفیہ ایجنسیوں سے رابطوں سے متعلق بھی عوام کو آگاہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور الزام لگایا کہ شیعہ سنی فساد پاکستان میں کرانے کے لیے فنڈز لینے کا بھی الزام ان کے اوپر لگایا، جس کے جواب میں JUI کے ترجمان نے یہ صرف کہا ہے جو ایک رٹے پٹے جملے ہیں اور ہر طرف سے آتے ہیں کہ کردار کشی کی جا رہی ہے، سیاسی مخالفت ہو رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ لاہور کے جلسے میں اس کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ یعنی کیا حالت PDM کے ان کی ہو رہی ہے یہ میں بھی بتا رہا ہوں۔ PPP کے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں ترجمان PPP کے پنجاب میں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ جس نے ہمارا پنجاب میں صفایا کیا، ان سے روابط کیوں بڑھائے جا رہے ہیں، اور یہاں تک بھی یعنی کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے آئندہ انتخابات لڑے جا رہے ہیں۔ ان سے اس معاملے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، اور پھر انہی کے ساتھ یعنی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جا رہی ہے۔ نواز شریف نے پیٹھ پر ہمیشہ جب بھی موقع ملا ہے خنجر مارا ہے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی ان سے روابط بڑھا رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جو کہ ایک بہت بڑی اور کم از کم ایک دن پہلے جلسے سے بہت بڑا جھٹکا ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب جو ماہر قانون 50 سال سے تقریباً پریکٹس کا ان کو تجربہ ہے اور سینئر سیاستدان رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان میں کہا کہ PDM کے استعفیٰ دے دینے سے یا تمام پارٹیز کے استعفیٰ دے دینے سے حکومت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ استعفیٰ دینے سے حکومت جا نہیں سکتی، کہ سادہ اکثریت ہو تب تو بھی اسمبلیاں قائم رہتی ہیں، اور جہاں تک
استعفیٰ دینے کے بعد اگر گورنمنٹ بائی الیکشن کرا دے تو انہوں نے اندیا دیا کہ بائی الیکشن میں اگر 12-14 سیٹیں پی ٹی آئی اور لے گئی تو 2/3 میجارٹی اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور جو کہ ایک سیاست دان اور ایک ماہر قانون نے یعنی کہ بتائی ہیں، اور ان کی چیما گوئیاں ہر حلقے میں ہو رہی ہیں۔ ایون نون لیگ کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے بھی یہی بتایا کہ جو اعتزاز صاحب فرما رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پی 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 کے نیر بخاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ استعفوں سے سینٹ الیکشن نہیں رکیں گے۔ وسیم سجاد ماہر قانون داں ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ سینٹ کے الیکشن کسی صورت استعفے دے دینے سے نہیں رکیں گے۔ اس کے علاوہ سنجیدہ طبقہ جو پارٹیز میں دونوں طرف ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں اکثریت کی وجہ سے اگر استعفے دیے جا رہے ہیں تو اس کا جواز سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کا یہ ٹھوس یعنی کہ دلیل ہے کہ ایف اے ٹی ایف پر جب قانون سازی کی گئی اور جس طرح اپوزیشن کے لوگ غائب ہو گئے اور ایف اے ٹی ایف پر قانون سازی ہو گئی، اسی طرح سے عمران خان اگر کچھ ترمیمات کوئی قانونی اس کے اندر اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو جیسے ایف اے ٹی ایف میں ہو گیا ایسے بھی ہو سکتا ہے، وہ کروا سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن وہ الیکشن سینٹ ہی کو وہ بنایا جائے۔ اب نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے؟ جگہ جگہ گلی گلی گھر گھر جا جا کر مریم نواز صاحبہ لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں، اور ان کے ایم پی ایز ایم این ایز اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے سرگرم ہیں۔ تو بقول شیخ رشید وزیر داخلہ صاحب کے کہ لیڈر تو صرف کال دیتا ہے، لوگ اس کال پر آ جاتے ہیں، یہ گلی گلی جا کر اور یہ سڑکوں پر اور گھر گھر۔ راجہ بشارت مسلم لیگ قاف کے اہم رہنما اور وزیر خزانہ نے انکشاف کیا ہے کہ 10 لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کر چکے ہیں اور اپنی پارٹی سے اختلاف کی بنا پر انہوں نے رابطہ کیا ہے اور نون لیگ کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا بیانیہ پارٹی کو تباہ کر دے گا۔ اس کے آگے راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ تقریباً 2 درجن سے زائد لوگ ایم این ایز ایم پی ایز مسلسل رابطے میں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان کے۔ تو یہ سچویشن ہے، زمینی حقائق یہ ہیں، لیکن بضد ہے مسلم لیگ نون کل جلسہ کرنے کے لیے۔ اسی تمام حالت کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کل ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، ان میں ایک اخبار کی خبر سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز سے قرآن شریف پر حلف لیا جائے گا، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نون لیگ کے اراکین نون لیگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا، یہ اس لیے بھی ضروری جلسے کے علاوہ کوئی چارہ ہی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، اداروں کو، عدلیہ کو، حکومت کو، سب پر یہ جھوٹے الزامات لگاتے رہے ہیں، لیکن انہیں ہر سطح پر ناکامی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب جو رہ چکے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ عوام باہر نکلیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے وردی پہنی ہوئی ہے اور کس نے نہیں۔ یہ سب کچھ چیزیں کوائس کریٹ کرنے کے لیے، محاذ آرائی اور ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بہرحال لوگ جو ہیں تمام چیزوں کو دیکھیں، سوچیں اور راستہ اختیار کریں، اور کووڈ میں خصوصاً یعنی کہ احتیاط کی جائے۔ کل میں ایک اور ویڈیو جو کہ انڈیا کی فیک نیوز
سے متعلق بہت اہم ہے، یعنی کہ انہوں نے تقریباً 500 ویب سائٹ سے زیادہ فیک نیوز پاکستان اور کشمیر کے خلاف جس پر نشریات ہوتی تھیں اور کیا کچھ یعنی کہ وہ کرتا رہا ہے، وہ میں کل یعنی کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور دیکھیے گا، اور شیئر تمام جہاں تک ہر فرد اس کو کرے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا سوال ہے۔ پاکستان زندہ باد۔